آج کی کہانی۔ حمزہ اپنے والدین کا اکیلا اکیلا بیٹا تھا۔ اس کے والدین اس سے بہت پیار کرتے تھے، اس کی ہر خواہش پوری کرتے تھے۔ حمزہ بچپن سے ہی نہایت لائق اور خوش اخلاق تھا۔ حمزہ کے والد کپڑے کی چھوٹی سی دکان چلاتے تھے اور ایک ایماندار دکاندار تھے، اس لیے بہت سے لوگ انہیں اچھا مانتے تھے۔ حمزہ نے اچھی تعلیم کی اور اپنے والد کے ساتھ ان کے کام میں ہاتھ بھی بٹاتا تھا۔ حمزہ نماز کا پابند تھا اور جب وہ کسی سے ملتا تو اس سے بے حد خوش اخلاقی سے بات کرتا، اور جو بھی اس سے ایک بار ملتا وہ اس سے دوسری بار ضرور ملنے کی خواہش رکھتا تھا۔ حمزہ نے جس سال اپنے والد کی کاروبار سنبھالا اسی سال اس نے اپنی پڑھائی مکمل کی تھی۔ حمزہ کو آرٹ کا بہت شوق تھا، وہ بچپن سے ہی آرٹ کی دنیا میں رہا کرتا تھا۔ کبھی کوئی پینٹنگ بنا لی تو کبھی کوئی پینٹنگ بنا لی۔ اب اس نے آرٹ کی دنیا میں قدم رکھا۔ کہتے ہیں آرٹ کی دنیا بہت بڑی ہے، جو اس میں آ کر آرٹ کو سیکھ جائے وہ تو اس دنیا کا بادشاہ بھی بن سکتا ہے۔ خیر، اپنی کہانی پر آتے ہیں۔ حمزہ نے آرٹ کے ساتھ ساتھ درزی کا کام بھی سیکھ رکھا تھا، جس میں اس کی والدہ نے اس کے ہاتھ میں ایک مہارت ڈال دی تھی۔ اس نے والد کی دکان میں نئے نئے سوٹ کے ڈیزائن بنا کر لٹکا دیے۔ اس سے اس کے والد کے کاروبار میں کافی ترقی ہوئی اور وہ پہلے کی نسبت اچھا کمانے اور کھانے لگے۔ حمزہ کو بہت سی کمپنیوں نے کہا کہ ان کے لیے بھی وہ ڈیزائن بنا دے، پر حمزہ نے نہ کرتے ہوئے کہا کہ میں آپ کے ساتھ کام نہیں کر سکتا، مجھے اپنے والد کی دکان پر ہی کام کرنا اچھا لگتا ہے، نہ کہ کسی اور کے لیے۔ یہ کام مجھے اپنے والد کے ساتھ کرنے سے خوشی ملتی ہے، اور جو خوشی والد کے ساتھ کام کر کے ملتی ہے وہ کہیں نہیں ملتی۔ اب ان کا کام کافی اچھا ہو گیا تھا۔ اب اس کے والدین کو اس کی شادی کی فکر ہونے لگی۔ وقت گزرتا رہا اور آخر وہ دن آ گیا جس کا حمزہ کے والدین کو انتظار تھا۔ نام حورین دیکھنے میں پری سے کم نہیں تھی۔ اس کے گلابی ہونٹ، بلی آنکھیں اور گنگھرالے ہلکے براؤن بال اور وائٹ کلر، مانو جو کوئی اسے ایک بار دیکھ لے وہ اس کا دیوانہ ہو جائے۔ حمزہ اپنے والدین کے ساتھ اس لڑکی کے گھر جاتا ہے۔ وہاں جانے کے لیے حمزہ نے نیلے رنگ کا چوڑی دار پاجامہ اور شورٹ قمیض ڈالی ہوتی ہے، اور حمزہ اس میں فل قاتل لگ رہا تھا۔ اتفاق سے حورین نے بھی نیلے کلر کا پنجابی سوٹ پہنا ہوا تھا، اور ساتھ میں گولڈ کے جھمکے اور لال لپسٹک اور ہلکے سے میک اپ میں حورین بھی آفت لگ رہی ہوتی ہے۔ حمزہ اور حمزہ کے گھر والے وہاں جاتے ہیں۔ حورین کے گھر والوں کو حمزہ پسند آ جاتا ہے اور پھر حورین کو بلایا جاتا ہے تو حورین چائے لے کر آتی ہے اور سب کو کپ دینے کے بعد بیٹھ جاتی ہے۔ حمزہ حورین کو دیکھتا ہے تو حمزہ کو پہلی نظر میں حورین پسند آ جاتی ہے، اور حورین کو بھی حمزہ پسند آ جاتا ہے۔ دونوں کے گھر والے بہت خوش ہوتے ہیں، اور 15 دن بعد حمزہ اور حورین کی منگنی کر دی جاتی ہے۔ دونوں کو ایک دوسرے سے محبت بھی ہو جاتی ہے، اور وہ دونوں زندگی بھر ساتھ رہنا چاہتے تھے۔ حمزہ کا کام اچھا چل رہا ہوتا ہے کہ ایک دن حمزہ کو شہر سے باہر کام پڑ جاتا ہے، اور جب حمزہ حورین کو بتاتا ہے تو حورین کے دل میں پتہ نہیں کسی بات کا ڈر آتا ہے، وہی ڈر جو ہر لڑکی کے دل میں کچھ ہونے سے پہلے آتا ہے۔ وہی ڈر حورین کے دل میں بھی آتا ہے۔ حورین نے حمزہ کو منع کیا کہ آپ نہ جائیں، مجھے پتہ نہیں کیوں صحیح لگ رہا ہے آپ کا وہاں جانا، پر حمزہ کہتا ہے جانا پڑے گا جناب، بہت ضروری کام ہے۔ حورین کے بہت منع کرنے پر بھی حمزہ چلا جاتا ہے۔ حورین بھی دل کی اچھی ہوتی ہے، اور جب سے حمزہ گیا ہوتا ہے وہ تب سے ہر روز حمزہ کے لیے دعا کرتی تھی کہ حمزہ جلد اور بالکل ٹھیک واپس آ جائیں۔ 5 دن بعد حمزہ واپس آتا ہے اور ٹھیک ہوتا ہے۔ جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ حمزہ خیریت سے واپس آ گئے ہیں تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہے۔ جب حمزہ وہاں گیا تھا تو 2 دن بعد اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ اس نے یہ بات کسی کو بتائی نہیں تھی۔ بس پھر دن گزرنے لگے۔ حمزہ اور حورین کی شادی کے دن رکھ دیے گئے۔ دونوں بہت خوش تھے۔ حمزہ کی طبیعت کبھی کبھی خراب ہوتی اور خود ہی ٹھیک ہو جاتی۔ حمزہ اسے موسم کی خرابی سمجھتا اور اگنور کرتا، پر حمزہ کو علم نہیں ہوتا کہ اس کی طبیعت کیوں خراب ہو رہی ہے۔ شادی کے دن پاس آتے جاتے ہیں اور حمزہ کی طبیعت اور خراب ہونے لگ جاتی ہے۔ شادی میں ابھی 20 دن باقی رہ جاتے ہیں۔ حمزہ ایک دن حورین سے ملنے گھر جاتا ہے تو حورین دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے اور حمزہ سے کہتی ہے کہ جناب اپنا خیال نہیں رکھتے، اور حالت ایسی بنا رکھی ہے جیسے برسوں سے منہ نہیں دھویا۔ حمزہ چھڑتے ہوئے کہتا ہے
کہ اب میں خود خیال نہیں رکھوں گا، جو آنے والی ہے وہ رکھے گی خیال میرا۔ پھر حمزہ شاعرانہ انداز میں کہتا ہے کہ جب سے دیکھا ہے اسے ہمیں خیال نہیں ہمارا، جب بھی آئینہ دیکھتے ہیں اپنی جگہ وہ نظر آتے ہیں۔ حورین کہتی ہے واہ واہ، کسی کے عشق میں شاعر بن گئے ہیں جناب، اور ہمیں علم ہی نہیں۔ حمزہ منہ بناتے ہوئے کہتا ہے کہ کسی کے لیے کا کیا مطلب ہے؟ ارے جناب، ہم عاشق نہیں دیوانے ہیں، اور ہم جس کے دیوانے ہیں وہ ہمارے ہیں۔ چلیں پھر ملیں گے جناب۔ حمزہ گھر آتا ہے، آتے ہی اسے اطلاع ملتی ہے کہ اس کا دوست طلحہ اس کے شہر آ رہا ہے۔ وہی دوست ہے جس سے ملنے حمزہ دوسرے شہر گیا تھا، اور اب وہ آ رہا ہے۔ اگلی صبح حمزہ اسے لینے جاتا ہے، وہ اپنے دوست کو گھر لے آتا ہے اور سب سے ملواتا ہے۔ پھر طلحہ تھوڑا آرام کرتا ہے اور فریش ہو کر کھانے کی ٹیبل پر آ جاتا ہے۔ وہ جب حمزہ سے ملتا ہے تو کہتا ہے کہ تم نے اپنا چیک اپ کروایا ہے؟ یہ نہیں، حمزہ ٹالتے ہوئے کہتا ہے کہ ہاں کروایا تھا۔ طلحہ اس کا بہت اچھا دوست ہے اور حمزہ کی رگ رگ سے واقف ہے۔ طلحہ کو حمزہ کے انداز سے لگ جاتا ہے کہ اس نے چیک اپ نہیں کرایا۔ طلحہ اپنے کام کو چھوڑ کر حمزہ کا چیک اپ کرانے کے لے کر جاتا ہے۔ واہ، کیا کمال کا دوست ہے جو اپنا ضروری کام چھوڑ کر دوست کا خیال رکھ رہا ہے۔ ایسا دوست قسمت سے ملتا ہے۔ جیسے طلحہ حمزہ کا خیال رکھتا ہے، ویسے ہی حمزہ طلحہ کا بھی خیال رکھتا ہے۔ واہ، کتنی کمال کی دوستی ہے دونوں کی، اللہ کرے سب کو ایسے ہی دوست ملے۔ خیر، طلحہ اور حمزہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور حمزہ کا چیک اپ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر کچھ ٹیسٹ کرنے کا کہتا ہے، وہ کرواتے ہیں اور ٹیسٹ ٹھیک آتے ہیں۔ حمزہ کہتا ہے طلحہ دیکھا یار، کچھ بھی تو نہیں ہے، صحیح ہو بالکل۔ طلحہ کو یقین نہیں آتا کیونکہ حمزہ کی ڈلتی صحت کچھ اور بتا رہی ہوتی ہے۔ خیر، طلحہ حمزہ کی بات مان جاتا ہے اور پھر وہ گھر آ جاتے ہیں۔ طلحہ کا بھی کام ہو جاتا ہے۔ کام ہو جانے کے بعد طلحہ نے واپس جانا ہوتا ہے، پھر حمزہ جانے نہیں دیتا، کہتا ہے شادی تک یہیں رہو ہمارے ساتھ۔ پھر طلحہ رکتا نہیں ہے، کہتا ہے ٹینشن نہ لے، تیری شادی پہ ضرور آؤں گا اور فل ہلا گلا کروں گا کہ سارے دیکھیں گے، پر ابھی جانا ہے، وہاں بھی بہت کام ہے جو مجھے کرنے ہیں۔ آخرکار حمزہ مان جاتا ہے۔ طلحہ کو آئے 4 دن ہو گئے ہیں اور 5ویں دن حمزہ طلحہ کو بس پر چڑھانے جاتا ہے۔ بس اڈے پر پہنچ جاتے ہیں اور وہ بس جلدی پکڑنے کے چکر میں وہ ایک بزرگ سے ٹکرا جاتا ہے۔ وہ بزرگ انہیں دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ وہ بزرگ کی بات پر توجہ کیے بغیر جواب دیتے ہیں کہ معاف کیجیے گا، ہم ذرا جلدی میں۔ بزرگ کہتے ہیں بات سنو، تم میری بہت ضروری بات ہے۔ وہ دونوں منع کرتے ہیں پر بزرگ بھی کہتے ہیں تم میری بات نہیں سنو گے تو تم یہاں سے جا نہیں سکتے۔ ان دونوں کو پھر وہاں روکنا بزرگ کہتے ہیں۔ بزرگ کہتے پہلی بات، جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے اور تم انسان ہو، آرام سے ہر کام کیا کرو، اور جب بھی کوئی انسان جلدی میں کام کرتا ہے تو اس کام میں کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے جس کا پھر اسے نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اب تمہارے مدعے کی بات، مجھے لگتا ہے تم لوگوں کو میری بہت اشد ضرورت پڑنے والی ہے۔ طلحہ ہنستا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں آپ کی ضرورت کیوں پڑے گی؟ فی الحال ہمیں ابھی بس کی اشد ضرورت ہے۔ یہ کہے کہ وہ مڑتے ہیں۔ بزرگ بھی مسکرائے اور کہنے لگے تم ہی میرے پاس بھاگتے آؤ گے اور مدد کا کہو گے، کیونکہ اس وقت میں ہی تمہاری مدد کر سکتا ہوں گا۔ تو سنو، تم میرا پتہ اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ فلاں جگہ پر رہتا ہوں اور وہی میرا گھر ہے۔ اور تم لڑکے حمزہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ تم خاص کر اپنا زیادہ خیال رکھنا، کیونکہ وہ تمہارے لیے یہاں تک آ گئی ہے، وہ تمہیں اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی ہے۔ یہ کہہ کر بزرگ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ طلحہ حیران اور ایک سوچ میں گم ہو جاتا ہے کہ یہ بزرگ کیا کہہ کے گئے ہیں۔ وہ ابھی اسی سوچ میں ہوتا ہے کہ حمزہ اسے ہلاتا ہے اور طلحہ ہوش میں آتا ہے۔ پھر وہ دونوں بس کی جانب بڑھتے ہیں اور طلحہ کو ٹائم کی بس مل جاتی ہے۔ طلحہ سارے راستے یہی سوچتا ہے کہ وہ بزرگ کون تھے اور انہوں نے ایسا کیوں کہا۔ دوسری طرف حمزہ کے ساتھ بھی ایک حادثہ ہو جاتا ہے۔ طلحہ بس میں جا رہا ہوتا ہے اور پورے راستے یہی سوچتا رہتا ہے کہ بزرگ کون ہیں اور مجھے ایسا کیوں کہہ کے گئے، حمزہ سے ایسا کیوں کہہ رہے تھے کہ اپنا خاص خیال رکھنا، کہ اسے کچھ ہونے والا ہے۔ نہیں، کچھ نہیں ہونے والا، اور وہ اور کسی کا کہہ رہے تھے۔ کون ہے جو حمزہ کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہے گا؟
نہیں نہیں کچھ نہیں ہوگا، اللہ پاک سب خیر کرے گا اور حمزہ کو کچھ نہیں ہوگا۔ اور وہ سارے راستے یہی سوچتا رہتا ہے اور یہ سوچتے سوچتے وہ اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف حمزہ بھی گھر جا رہا تھا، راستے میں اس کی گاڑی کے آگے ایک بلی آ جاتی ہے۔ یہ گاڑی انہوں نے تب لی تھی جب ان کا کام بہت اچھا ہو گیا تھا، تو حمزہ اس بلی کو بچانے کے لیے گاڑی کا رخ بدل دیتا ہے۔ بلی تو بچ جاتی ہے پر حمزہ کی گاڑی سامنے سے آنے والی گاڑی سے ٹکرا جاتی ہے اور دونوں کو چوٹیں لگتی ہیں پر بچ جاتے ہیں۔ اب دونوں ہسپتال میں ایڈمٹ ہوتے ہیں۔ اب غلطی نہ جانے کس کی ہے۔ سامنے سے آنے والا کہتا ہے کہ میری گاڑی کے آگے ایک لڑکی آ گئی تھی، اسے بچانے کے لیے میں نے گاڑی موڑی، گاڑی زیادہ گھوم گئی اور سامنے والی گاڑی سے ٹکرا گئی، اور حمزہ کی گاڑی کے آگے بلی آ گئی تھی، اس نے اس لیے گاڑی گھمائی تھی، اور یہ حمزہ کی زندگی میں اس کے آنے کی پہلی نشانی یہ ایکسیڈنٹ تھا، کیونکہ حمزہ اسے مل جاتا ہے اور اب وہ اسے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی ہے۔ 2 دن میں حمزہ کے زخم کافی حد تک ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ پھر حمزہ گھر آ جاتا ہے۔ حورین حمزہ سے ملنے اس کے گھر جاتی ہے۔ حورین حمزہ کو زخمی دیکھ کر روتی ہے اور اس کے پاس جاتی ہے اور روتے ہوئے ہاتھ پکڑتی ہے اور کہتی ہے کہ جناب آپ اپنا خیال نہیں رکھتے، آپ کو اس طرح دیکھ کر دکھ ہو رہا ہے۔ جی آپ کو کچھ ہو جاتا تو میرا کیا ہوتا؟ آپ کو پتہ ہے میں آپ کے بنا اب جینے کا سوچ بھی نہیں سکتی ہوں، مجھے اب اپنی ساری زندگی آپ کے ساتھ اور آپ کے پاس رہ کر گزارنی ہے۔ حمزہ حورین کو اداس دیکھتا ہے تو اسے ہنسنے کے لیے تنگ کرتے ہوئے کہتا ہے جناب خیال تو رکھتے ہیں پر خیال میں بھی آپ رہتے ہیں، اور جب آپ کو اداس دیکھتے ہیں تو اپنی ہنسی کو بھی بھول جاتے ہیں۔ حورین مسکرائی اور کہتی بس کیجیے جی، آپ کو میرا اتنا خیال ہوتا تو آپ اپنا خیال ضرور رکھتے، اس طرح بستر پر نہ ہوتے۔ حمزہ کہتا ہے کہ ہم ٹھیک ہوتے تو آپ کون سا ملنے چلی آتی، اس بہانے آپ ہم سے ملنے تو آئیں۔ حورین حمزہ سے کہتی ہے کہ حمزہ بس کیجیے، آپ کی شاعرانہ باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی، کیا آپ ہم سے سیدھی سیدھی بات نہیں کر سکتے؟ حمزہ کہتا ہے کہ سیدھی سیدھی باتیں تو تب کرتا تھا جب آپ کو ملا نہیں تھا اور کسی کا دیوانہ بھی نہیں تھا۔ ابھی عشق کی باتیں ہو رہی تھی کہ حمزہ کے والدہ آ گئی، دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا تھا، وہ ایک دم سے چھوڑ دیا۔ حمزہ کی والدہ اندر آئی، مسکرائی اور واپس مڑتے ہوئے بولی شاید میں غلط وقت پر آ گئی۔ حمزہ کہتا ہے نہیں نہیں امی آپ آئیں۔ حمزہ کی والدہ حمزہ کے لیے سوپ بنا کر لائی تھی، آتے ہی حورین کو سوپ والا برتن پکڑا دیتی اور کہا لو اسے یہ سوپ پلاؤ، مجھے کام ہے میں چلی۔ حورین نے کہا پر تب تک وہ جا چکی تھی۔ اب حمزہ کہتا ہاں جی جناب کرو خدمت ہونے والے شوہر کی، اور ساتھ ہنسا بھی۔ حورین نے بازو پر مارتے ہوئے کہا آپ بھی نا۔ حورین کے بولنے کے بعد حمزہ نے اونچ کی آواز نکلی اور حورین ڈر گئی اور کہتی کیا ہوا حمزہ؟ کہتا آپ سے عشق۔ حورین شرماتے ہوئے بولی آپ باز آ جائیں۔ اس کے بعد وہ دونوں اپنی باتوں میں مگن ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد حمزہ کو لگا کہ شاید کوئی انہیں دیکھ رہا ہے۔ حمزہ ادھر ادھر دیکھتا ہے پر کوئی نہیں ہوتا۔ حورین کہتی کیا ہوا حمزہ؟ کہتا کچھ نہیں، اور پھر شام ہو گئی اور حورین اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ حمزہ رات سوتا ہے اور ڈر کر اٹھ جاتا ہے۔ حمزہ رات کو سوتا ہے تو اس کے خواب میں ایک آواز آتی ہے، وہ کسی لڑکی کی آواز ہوتی ہے، وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ حمزہ تم صرف میرے ہو اور میرے ہی رہو گے، تمہارے اور میرے بیچ کوئی نہیں آ سکتا، اور جو کسی نے آنے کی کوشش کی تو وہ مرے گا۔ حمزہ یہ سنتے ساتھ ہی ڈر کر اٹھ جاتا ہے۔ حمزہ کو کافی پسینہ آیا ہوتا ہے، وہ اٹھتے ساتھ ہی پہلے پانی پیتا ہے، پانی پی کر گلاس رکھتا ہے کہ اذان ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ حمزہ اٹھتا ہے اور اٹھ کر وضو کرتا ہے اور نماز کے لیے مسجد چلا جاتا ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد جب حمزہ واپس آ رہا ہوتا ہے